19 جمادی الثانی 13 ہجری کی صبح طلوع ہوئی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی خالد نے اپنے سوار دستے کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ رومی بھی تیاری میں آ گئے۔ خالد نے رومیوں کی ترتیب دیکھی تو انہیں شک ہوا کہ رومی حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتے۔ خالد بھی پہل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ انہیں اتنا وقت درکار تھا کہ باقی لشکر پہنچ جائے۔ خالد نے رومیوں کا ارادہ معلوم کرنے کے لیے اپنے سوار دستے کے ایک حصے کو حملہ کر کے پیچھے یا دائیں بائیں نکل جانے کا حکم دیا۔ تقریباً 1000 گھوڑے سمندری طوفان کی موجوں کی طرح رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ رومیوں نے حملہ روکنے کی بجائے یہ حرکت کی کہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان سوار اس خیال سے آگے نہ گئے کہ دشمن گھیرے میں لے لے گا۔ ویسے بھی انہیں آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ وہ جس رفتار سے گئے تھے اسی رفتار سے گھوڑے موڑتے ہوئے دور کا چکر کاٹ کر واپس آ گئے۔ چند ایک سالار خالد کے ساتھ تھے۔ سب کو توقع تھی کہ اب رومی حملے کے لیے آئیں گے، لیکن ان کی فوج 3 گنا تھی، مگر انہوں نے کوئی جوابی حرکت نہ کی۔ خدا کی قسم رومی کچھ اور چاہتے ہیں، خالد نے اپنے سالاروں سے کہا۔ یہ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور میں اپنے لشکر کے انتظار میں ہوں۔ ان کے ساتھ کھیلو ابن ولید، سالار زرار بن ازور نے کہا۔ یہ لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور انہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمارا لشکر ابھی دور ہے، خالد نے کہا۔ یہ بھی سوچ ابن ولید، سالار شرجیل نے کہا۔ کیا یہ چوکس نہیں کہ ہمارا لشکر شاید کسی اور طرف سے ان پر حملہ کرے گا؟ میں ان کا دھیان پھیرتا ہوں، خالد نے کہا۔ رومیوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے خالد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دشمن کو انفرادی مقابلوں کے لیے للکارا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس دور میں فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں سے ایک ایک آدمی سامنے آتا اور ان میں انفرادی لڑائی ہوتی تھی۔ خالد نے زرار بن ازور اور شرجیل بن حسنہ اور امیر المؤمنین حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کو مقابلے کے لیے آگے کیا۔ یہ تینوں سالار تھے۔ وہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر گھوڑے دوڑانے اور دشمن کو للکارنے لگے۔ رومیوں کی صفوں سے 3 سوار نکلے، وہ بھی سالاری کے رتبے کے آدمی تھے۔ رومی جنگجو قوم تھی۔ اس قوم نے تاریخ ساز، تیغ زن اور شاہ سوار پیدا کیے ہیں۔ خالد کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں جو رومی نکلے وہ زبردست لڑاکے تھے۔ کھلے میدان میں مقابلے شروع ہو گئے۔ یہ تینوں جوڑوں کا مقابلہ تھا۔ تینوں جوڑ الگ ہو گئے۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے، گھوم رہے تھے، برچھیوں سے برچھیاں ٹکرا رہی تھیں، دونوں فوجوں سے نعرے گرج رہے تھے۔ گھوڑے اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپتے جا رہے تھے۔ پھر گرد سے ایک گھوڑا نکلا، اس کا سوار ایک طرف لڑک گیا تھا۔ گھوڑا بے لگام ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک رومی سالار تھا جو بڑا گہرا زخم کھا کر گھوڑے سے گر رہا تھا۔ رومیوں کی صفوں سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا نکلا اور گرتے ہوئے سالار کے پیچھے گیا۔ اس نے گھوڑے کے سوار کو گھوڑے کی پیٹھ پر کر دیا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور رومی سوار گرا، پھر تیسرا بھی گر پڑا۔ تینوں رومی مارے گئے۔ زرار بن ازور کا انداز وہی تھا کہ مقابلے میں اترتے ہی انہوں نے خود، زرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی۔ مقابلہ ختم ہوا تو 3 رومیوں کی لاشیں ایک دوسرے سے دور دور پڑی تھیں۔ زرار، شرجیل اور عبد الرحمن رومیوں کی اگلی صفوں کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے۔ رومیوں، یہ لاشیں اٹھاؤ، آگے آؤ بزدلو، ہے کوئی اور موت کا طلبگار؟ ہم رومیوں کے قاتل ہیں۔ رومیوں، یہ زمین تم پر تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر مجاہدین اسلام نے وہ شور و غل بپا کر رکھا تھا کہ آسمان ہلنے لگتا تھا۔ ایک اور رومی گھوڑا دوڑتا میدان میں آیا۔ اس نے تلوار لہرا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اس کی طرف گئے تو زرار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور چلائے، پیچھے رہ ابی بکر کے بیٹے، اسے میرے لیے چھوڑ دے۔ وہ عبد الرحمن کے قریب سے گزر گئے۔ رومی نے گھوڑا ان کی طرف موڑا، لیکن زرار نے اس کے گھوڑے کو پوری طرح مڑنے بھی نہ دیا۔ انہوں نے تلوار کی نوک رومی کے پہلو میں اتار دی، لیکن وہ اتنی نہیں کہ وہ گر پڑتا۔ زرار نے اسے مقابلے کا موقع دیا تھا۔
اس نے مقابلہ کیا، لیکن اس کا دم خم پہلے زخم سے ہی ختم ہو چکا تھا۔ زرار اس کے ساتھ کھیلتے رہے، آخر ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ گھوڑے پر دوہرا ہو کر پھر لڑک کر نیچے گر پڑا۔ مدینے کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں چند اور رومی آئے اور مارے گئے۔ زرار، شرجیل اور عبد الرحمن نے صرف یہی نہیں کیا کہ رومیوں کی اگلی صفوں کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے، بلکہ کوئی رومی صف سے آگے ہو کر ان کی طنزیہ للکار کا جواب دیتا تو وہ ان تینوں میں سے جس کے سامنے ہوتا اسے برچھی یا تلوار سے ختم کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے چند ایک رومیوں کو زخمی بھی کیا اور قتل بھی۔ خالد پہلے تو تماشا دیکھتے رہے، پھر جوش میں آ گئے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے چلے گئے۔ پیچھے آ جاؤ تم تینوں، خالد نے بڑی بلند آواز میں کہا، اور میدان میں گھوڑا دوڑانے لگے۔ ان کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ مورخوں نے ان کی للکار کے الفاظ لکھے ہیں: میں اسلام کا ستون ہوں، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، میں خالد بن ولید ہوں، میں اپنی فوج کا سپہ سالار ہوں، میرے مقابلے میں سپہ سالار آئے۔ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ رومی سالاروں عزازیز اور قلوس کے درمیان چپکلش تھی۔ جب خالد نے کہا کہ ان کے مقابلے میں سپہ سالار آئے تو رومی سالار عزازیز نے اپنے ساتھی سالار قلوس کی طرف دیکھا اور کہا، قلوس اپنے آپ کو سپہ سالار سمجھتا ہے، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ قلوس یہ سن کر خاموش رہا اور مقابلے کے لیے آگے بھی نہ بڑھا۔ ہمارا سالار قلوس ڈر گیا ہے، عزازیز نے تنزیہ کہا۔ اس نے قلوس کو کچھ اور تانے بھی دیے۔ قلوس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خالد کے مقابلے میں ہچکچا رہا ہے، لیکن عزازیز اس پر تانوں کے تیر چلا رہا تھا۔ اس سے تنگ آ کر قلوس نے گھوڑا بڑھایا اور خالد کی طرف گیا۔ 4 مؤرخوں نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ خالد کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ قلوس ان کی طرف آیا تو اس کا انداز حملے والا نہیں تھا۔ اس نے خالد کو کچھ ایسا اشارہ کیا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ خالد نے اس کے اشارے کی پرواہ نہ کی۔ دشمن کا دوستانہ اشارہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ خالد نے اپنا گھوڑا اس کی طرف دوڑایا اور اس پر برچھی کا وار کیا۔ قلوس تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے اپنے آپ کو اس وار سے صاف بچا لیا۔ خالد نے آگے جا کر گھوڑا موڑا اور قلوس پر دوسرے حملے کے لیے گئے۔ اب کہ انہوں نے قلوس سنبھل کر قلوس کو برچھی ماری، قلوس نے اب پھر ان کا وار بیکار کر دیا۔ خالد نے برچھی پھینک دی۔ قلوس نے دیکھا کہ اب خالد خالی ہاتھ آ رہے ہیں تو اس نے تلوار تانی۔ خالد نے گھوڑا اس کی زد میں لیا اور گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا، اسے فوراً روک کر موڑا اور قلوس پر آئے۔ قلوس نے گھوڑا روک کر روک لیا۔ وہ بہتر پوزیشن میں آ کر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن خالد نے پیچھے سے آ کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھوڑے سے گرا دیا۔ انہوں نے گھوڑے سے کود کر قلوس کو دبوچ لیا۔ قلوس زمین پر پڑا تھا، اس نے اٹھنے کی ذرا بھی کوشش نہ کی۔ خالد نے اپنے محافظوں کو پکارا کہ آئیں۔ 2-3 محافظ دوڑے گئے۔ خالد نے انہیں کہا، قلوس کو قیدی بنا لیں۔ اس طرح قلوس مرنے سے بچ گیا اور قیدی بن گیا۔